علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف شاعری ہی نہیں کی بلکہ فکر، وجدان، فلسفہ، سیاست اور روحانیت کو بھی ایک ایسے فکری دھارے میں پرو دیا جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ وہ شاعر بھی تھے، مفکر بھی، فلسفی بھی اور مصلح بھی۔ اقبال نے اپنے کلام سے قوم کو خواب دیکھنا، بیدار ہونا اور خود پر یقین کرنا سکھایا۔ ان کا اصل کمال یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو فکر کی بنیاد اور عمل کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، بعد ازاں لاہور آئے اور فلسفے میں ایم اے کیا۔ لاہور کے علمی ماحول نے ان کی فکری بنیاد رکھی، لیکن یورپ کے سفر نے ان کے ذہن کو ایک نیا زاویہ دیا۔ کیمبرج، میونخ اور لنگزنگ میں تعلیم نے انہیں مغرب کے فلسفے سے روشناس کیا۔ انہوں نے مغرب کے فکری ڈھانچے کو قریب سے دیکھا، نتشے، کانٹ، ہیگل اور برگسا جیسے فلسفیوں کو سمجھا، لیکن ان کی روح میں رومی کی خوشبو باقی رہ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ مغرب نے علم تو پایا مگر روح کھو دی، اور مشرق کے پاس روح تو ہے مگر علم کی کمی ہے۔ یہی تضاد انہیں ایک نئے فلسفے کی طرف لے گیا، فلسفہ خودی۔ اقبال کے نزدیک خودی دراصل انسان کی باطنی طاقت، شعور ذات اور اس کی تخلیقی قوت کا نام ہے۔ وہ انسان کو پیسو مخلوق نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک بندہ مومن تقدیر کا محتاج نہیں بلکہ خود تقدیر لکھنے والا ہے۔ اقبال کا پیغام ہے کہ خدا نے انسان کو ارادہ، اختیار اور قوت عمل عطا کی ہے، اور اگر وہ اپنی خودی کو پہچان لے تو کائنات کی قوتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ فکر ہے جو خودی کو کر بلند اتنا کہ پیچھے ہے۔ اقبال کی شاعری میں عشق اور عقل دو بڑے استعارے ہیں۔ ان کے نزدیک عقل روشنی دیتی ہے مگر عشق حرارت۔ عقل رہنمائی کرتی ہے مگر عشق حرکت پیدا کرتا ہے۔ عقل محدود ہے اور عشق لامحدود۔ عقل دلیل پر کھڑی ہے اور عشق یقین پر۔ اقبال کے نزدیک جب یہ دونوں ہم آہنگ ہو جائیں تو انسان علم و ایمان دونوں کی روشنی میں کامل بن جاتا ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے جس نے ان کی شاعری کو صرف فکری نہیں بلکہ روحانی تجربہ بنا دیا۔ اقبال کی فکر کی جڑ قرآن مجید میں ہے۔ وہ قرآن کو محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ حرکت، تفکر اور عمل کی دعوت سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی روح اجتہاد ہے، یعنی زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ عقل و وحی کے توازن سے راستے نکالنا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام جمود نہیں، تسلسل عمل ہے۔ وہ امت کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر قرآن کو صرف رسوم کی حد تک محدود کر دیا جائے تو وہ زندہ قوم نہیں رہتی۔ اقبال کا پیغام صرف مذہبی یا روحانی نہیں بلکہ سیاسی اور تعلیمی بھی ہے۔ وہ ایسی تعلیم کے قائل تھے جو صرف ذہن نہیں بلکہ کردار کو بھی تراشے۔ ان کے نزدیک مثالی تعلیم وہ ہے جو علم کے ساتھ عمل اور ایمان کو بھی جوڑے۔ وہ نوجوان کو امت کا معمار سمجھتے تھے۔ ان کی ساری شاعری نوجوانوں کو مخاطب کرتی ہے، وہ نوجوان جو بیدار ہو کر تاریخ بدل سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی۔ سیاسی سطح پر اقبال نے اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات کے طور پر دیکھا۔ ان کے نزدیک ریاست کا مقصد طاقت نہیں بلکہ اخلاق و روحانی تربیت ہے۔ 1930 کے الہ آباد خطبات میں انہوں نے جس تصور پاکستان کا ذکر کیا وہ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ایک فکری انقلاب تھا۔ ایک ایسی مملکت جہاں مسلمان قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور جہاں روحانیت و مادیت میں توازن قائم ہو۔ آج کی مسلم دنیا میں اقبال کی فکر پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ ہم نے اقبال کو نصاب کی کتابوں تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ اقبال کا پیغام زندہ دلوں کے لیے تھا، بند کتابوں کے لیے نہیں۔ اگر اقبال آج زندہ ہوتے تو شاید کہتے مسلمان خواب میں ہیں اور خواب دیکھنے والے جاگنے سے ڈرتے ہیں۔ اقبال نے ہمیں یہ سکھایا کہ امید ایمان کی جڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں عقل جواب دے جائے وہاں ایمان راستہ بنا دیتا ہے۔ آج کے بحران زدہ دور میں
اگر ہم اپنے اندر کی خودی کو پہچان لیں، اگر ہم علم کے ساتھ ایمان، منطق کے ساتھ وجدان اور عقل کے ساتھ عشق کو ملا دیں تو ہم نہ صرف اپنی حالت بدل سکتے ہیں بلکہ دنیا کی سمت بھی موڑ سکتے ہیں۔ اقبال صرف ایک شاعر نہیں، وہ سوچنے کا ایک طریقہ بھی دیتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خواب دیکھنا ایمان ہے، مگر خواب کو حقیقت بنانا جہاد ہے۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ جب قوموں کے خواب مر جائیں تو شاعر ان کے ضمیر بن کر بولتے ہیں۔